बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 19 दिसंबर 2021 है और आज दिन है इतवार का, जबकि हिजरी तारीख आज 14 जुमादुल ऊला 1443 हिजरी है। नाज़िकाम, पाकिस्तान के अंदर आज OIC ममालिक के वज़राए ख़ारजा का और नुमाइंदों का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है, जिसमें अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गौर व फिक्र किया गया है। इस इजलास का जो दूसरा सेशन है वो अब जारी है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मकामी वक्त दोपहर के 3 बजे हैं। अब तक की जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इस इजलास का जो पहला सेशन हुआ है उससे नाज़िकाम पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने और इसी तरह से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओखलो ने, इसके अलावा उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने, OIC के जो सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने, और इसके अलावा नाज़िकाम अक़वाम मुत्तहिदा के जो ख़ुसूसी मंदूब हैं उन्होंने, और इस्लामिक बैंकिंग का जो एक इदारा है उसके सरबराह ने और दीगर ऑफिशल्स ने खिताब किए हैं। नाज़िकाम, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो इजलास हुआ है, इस इजलास के अंदर दुनिया भर से आए हुए वज़राए ख़ारजा और नुमाइंदों ने अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूदा क्राइसिस के लिए अपनी राय दी है और अपना मौक़िफ़ बयान किया है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओखलो ने अपने खिताब के दौरान कहा है कि उम्मत मुस्लिमा को, इस्लामी दुनिया को अफ़गानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने तजवीज़ दी है कि इस्लामी ममालिक के जितने वज़राए ख़ारजा हैं, OIC के अंदर शामिल जितने नुमाइंदे हैं, इन सब को काबुल जाना चाहिए। और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। हमें सब को काबुल जाकर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को अपनी आँखों से देखना चाहिए और अफ़गानिस्तान की आवाम की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लेना चाहिए और उनके साथ इजहार यकजहती करना चाहिए। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओखलो की यह तजवीज़ पूरी दुनिया के अंदर नशर हुई है, जिससे इस बात की उम्मीद पैदा हो गई है कि अब इस्लामी दुनिया अफ़गानिस्तान जाएगी, अफ़गानिस्तान के अंदर सफारत खाने खोलेगी, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात रखेगी और तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करेगी। नाज़िकाम, इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब के दौरान कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर 40 लाख से ज़ायद लोग इस वक्त बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं, खुराक की किल्लत का सामना कर रहे हैं। अगर दुनिया ने अफ़गानिस्तान की मदद ना की तो अफ़गानिस्तान के लोगों को बहुत से मसाइल फेस करना पड़ेंगे। जबकि नाज़िकाम, सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने अपने खिताब के दौरान कहा कि सऊदी अरब की हुकूमत अफ़गानिस्तान के साथ खड़ी हुई है और अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद कर रही है। सऊदी अरब की जानिब से अफ़गानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल इमदाद का ऐलान भी किया गया है कि सऊदी अरब 1 अरब 1 बिलियन रियाल सऊदी अरब अफ़गानिस्तान की आवाम को और हुकूमत को देगा, जो अफ़गानिस्तान के ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात पूरा करने के लिए काफ़ी होगा। इसके अलावा नाज़िकाम, जो इस्लामिक बैंक है उसके चेयरमैन ने कहा कि हमारी तरफ से ये ऐलान है कि अफ़गानिस्तान के लिए एक ऐसा फ़ंड हम कायम करें जिसके अंदर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अपने फ़ंड जमा करा सकें और फिर वो पैसे अफ़गानिस्तान के अंदर फ़लाह व बहबूद पर ख़र्च हों। इसी तरह से नाज़िकाम, उर्दन की हुकूमत की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत की मदद की जाएगी। नाइजीरिया के वज़ीर ख़ारजा ने और इसी तरह से OIC के प्लेटफॉर्म से जो OIC के सरबराह हैं उन्होंने भी कहा कि OIC अफ़गानिस्तान की आवाम के साथ खड़ी हुई है और दुनिया भर के अंदर जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद के लिए अपना रोल प्ले करेगी। जबकि नाज़िकाम, इस OIC का जो इजलास हुआ है, इसका जो पहला सेशन हुआ है, इससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी खिताब किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान का धमाकेदार खिताब था, जिसमें अमरीका को, यूरोप को आईना दिखाया गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हालात 15 अगस्त के बाद तब्दील हुए हैं, तालिबान की जब से हुकूमत आई है, अफ़गानिस्तान के बैंकों पर पाबंदियां लगा दी गई, अफ़गानिस्तान के $9.5 अरब के असासे मुंजमद कर दिए गए और अफ़गानिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों के ज़रिए से प्रेशराइज़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि अगर ये पाबंदियां बरकरार रहीं तो अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत सर्वाइव नहीं कर सकेगी। अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा से दहशतगर्दी के ख़तरात जन्म लेंगे, अफ़गानिस्तान से रेफ्यूजी का मसला जन्म लेगा, लाखों लोग हिजरत करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले ही मुहाजिरीन के मसले को फेस कर रहा है,
یورپ خود مہاجرین کے مسئلے سے نمٹنا چاہتا ہے، یورپ کے اندر ریفیوجیز کا معاملہ ہے، تو آخر افغانستان کے لوگوں کو کیوں مجبور کیا جا رہا ہے، ان پر کیوں ظلم ہو رہا ہے کہ ان پر پابندیاں لگا کر ریفیوجیز کا، مہاجرین کا مسئلہ دوبارہ کھڑا کیا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے برداشت کیا ہے، پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان کے اندر مزید اس طرح کے بحران ہوں جس سے وہاں کے لوگوں کو مسائل ان کو فیس کرنا پڑے اور ان کے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ انہوں نے افغانستان کے وزیر خارجہ جو مولوی امیر خان متقی ہیں ان سے ملاقات کی تھی، انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم عالمی برادری کے تمام مطالبات پورے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی افغانستان پر پابندیاں ہیں جو انتہائی نقصان دہ ہیں، لہٰذا دنیا کو اپنے دروازے افغانستان کے لیے کھولنا ہوں گے۔ پاکستان بطور پڑوسی ملک ہونے کے، بطور برادر ملک ہونے کے افغانستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب کے دوران جہاں افغانستان کی مدد اور افغانستان کے لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے تجاویز دیں، وہیں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر کے دوران OIC کے ممالک کو متوجہ کرایا کہ صرف ہمیں افغانستان کو نہیں دیکھنا بلکہ ہمیں مسئلہ فلسطین کو اور مسئلہ کشمیر کو بھی دیکھنا ہے۔ فلسطین کے اور کشمیر کے لوگ بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، OIC کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فلسطین کے اندر اور کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، لہٰذا وہاں کے لوگوں کی مدد کرنا اور ان کے اوپر جو ہونے والے ظلم ہیں ان کو بند کرانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا OIC کے جتنے بھی نمائندہ ممالک ہیں ان تمام کو مل کر کوشش کرنا ہوگی کہ فلسطین کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر نہتے لوگوں پر ظلم بند ہو جائے اور ان کو ان کا آزادی کا حق ملے، ان کا جذبہ جو ہے ان کی قدر کی جائے اور ان کو ان کے اوپر ہونے والے جو مظالم ہیں ان کو رکوایا جائے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم پاکستان کے یہ وہ الفاظ تھے جس سے بھارتی میڈیا کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، اور بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ OIC کے 57 ممالک کے جو نمائندہ لوگ تھے اور 70 سے زائد ممالک سے آئے ہوئے وفود تھے، ان کے سامنے پاکستان کے وزیر اعظم نے کشمیر کی بات کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب OIC کے ذریعے سے کشمیریوں کو حق دلایا جائے گا اور کشمیریوں کو سپورٹ کیا جائے گا، جس سے بھارت کو ڈرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر کے دوران ایک اور انتہائی اہم مسئلے پر بھی OIC ممالک کے وزرائے خارجہ اور نمائندوں کی توجہ مبذول کرائی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا کے اندر اسلاموفوبیا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ یورپ کے اندر، مغرب کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی بڑھائی گئی اور مسلمانوں کو ریڈیکل اسلام کا حامل قرار دیا گیا، مسلمانوں کے خلاف اسلامک ٹیررزم کی ٹرم یوز کی گئی، جس سے مسلمانوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ OIC کے ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا بھر کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی نمائندگی کریں، جہاں کہیں مسلمانوں کو ہیٹ کرائم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسلاموفوبیا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کی مدد کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ OIC اپنی یہ ذمہ داری پوری کرے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے، اس پر بھی انہوں نے کھل کر بات کی ہے۔ ناظرین کرام، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے، 40 سال کے بعد پاکستان کے اندر اجلاس ہوتا ہے اور OIC کے اس اجلاس سے پاکستان کے وزیر اعظم اعلانیہ کہتے ہیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے OIC کو، اسلامی دنیا کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ہاں کتنے مقدس ہیں اور کتنا یہ حساس مسئلہ ہے، مغرب کو، یورپ کو یہ بتانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی گئی ہے تاکہ دنیا کو بتایا جائے علماء کرام کے ذریعے سے، اسکالر کے ذریعے سے، کہ اسلام کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ ناظرین کرام، انہوں نے پاکستان کے اندر سیرت طیبہ کے حوالے سے نوجوان نسل کو آگاہی دینے کے لیے بھی OIC ممالک کے جو وزرائے خارجہ تھے، جو نمائندے تھے، ان کے سامنے موقف رکھا کہ ہمیں دنیا بھر کے اندر سیرت طیبہ کو عام کرنا ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں، لہٰذا ان کے فلسفہ سیرت کو عام کرنا ہوگا، آپ کے اسوہ حسنہ کو عام کرنا ہوگا، اور اس کے لیے پاکستان رول پلے کر رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ OIC بھی اس کے لیے اپنا رول پلے کرے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا یہ شاندار خطاب تھا جو OIC کے وزرائے خارجہ کے سامنے اور دنیا بھر کے سامنے رکھا گیا، اور یقیناً اس سے افغانستان کی عوام کو، مقبوضہ کشمیر، فلسطین
اور جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے حوالے سے پاکستان کا یہ شاندار رول انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور اس سے یقیناً امت مسلمہ کا ایک مشترکہ موقف یورپ امریکہ کے سامنے گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے امریکہ کا نام لے کر کہا کہ انہیں افغانستان کے حوالے سے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور افغانستان پر لگی پابندیاں ختم کرنا ہوں گی۔ جبکہ ناظرین کرام اس اجلاس کے اندر جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں مولوی امیر خان متقی، وہ بھی موجود تھے۔ پوری دنیا کی نظریں افغانستان سے آئے ہوئے وفد پر لگی ہوئی تھیں، اور امریکہ بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب دنیا کے اندر جن لوگوں کو امریکہ دہشت گرد قرار دیتا تھا، جن پر پابندیاں لگاتا تھا، وہ اب اعلانیہ دنیا کے 57 اسلامی ممالک کے سامنے ساتھ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا موقف نشر کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام اس OIC اجلاس کا ایک آف کیمرہ بھی سیشن ہوا ہے، اس حوالے سے بھی افغانستان کی صورتحال اور جو موجودہ ضروریات ہیں اس حوالے سے افغانستان کے وزیر خارجہ نے وہاں شرکاء کو آگاہ کیا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس میٹنگ سے افغانستان کے لوگوں کے کافی مسائل حل ہوں گے، اور دنیا کے کئی ممالک افغانستان کے اندر جا کر سفارت خانے کھولیں گے، تجارتی اور معاشی سرگرمیاں بحال ہوں گی۔ افغانستان کے اندر اب تک کے 15 سے 20 ممالک ہیں جن کے باقاعدہ سفارت خانے ہیں، اور 10 ممالک ایسے ہیں جو وہاں پر اپنی ایمبیسیز کھول رہے ہیں، تعلقات بنا رہے ہیں، اور پاکستان کا یہ افغانستان کے لیے رول انتہائی شاندار ہے، اور اس سے یقیناً افغانستان کو اور خطے کو کافی فائدہ ملے گا، اور اس سے یقیناً ناظرین کرام امت مسلمہ بھی مستفید ہوگی۔ بہرحال ناظرین کرام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملے، لوگوں کو حقائق ملے، لوگ جھوٹ سے، پروپیگنڈے سے بچ سکیں۔ اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے دیا کریں، آپ کی رائے کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنی ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔